بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين لم امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. عزیزان ملت، استقبال ہے آپ کا ہفتہ واری پروگرام میں. آج پھر حاضر ہوا ہوں آپ لوگوں کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین لم امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اس کا ترجمہ ہم بتائیں گے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیا کیا سبق دیا ہے معلوم ہے؟ آپ کو جانتے ہیں؟ آپ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا کہ دنیا میں جب تک آپ کے اندر جان ہے، جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے، صرف اور صرف اللہ کا پیار دل میں آنا چاہیے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، اگر ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھا ہے نبی کا، اور ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کا پیار دل میں ہے، تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. اگر ہم نہ سمجھیں گے تو ہم خسارے میں ہیں. سمجھنا ضروری ہے. کیا سمجھنا ضروری ہے؟ کہ ہر حال میں، ہر حالت میں اللہ کا پیار اپنے دل میں رہنا چاہیے. سب سے جو اول درجے کی محبت ہے وہ اللہ سے ہونی چاہیے. صحابہ کیا کرتے تھے؟ یہی تو کرتے تھے. صحابہ کی زندگی میں کیا تھا؟ یہی تو تھا میری ماں اور بہنوں، یہی تو تھا میرے بھائیوں، کہ صرف اور صرف اللہ کا پیار دل میں ہوا کرتا تھا. اس کے بعد اگر محبت صحابہ کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، ہمیشہ ہمیشہ اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ دنیا ختم ہو جائے گی، سب کے سب ختم ہو جائیں گے، لیکن وجود محبت تو اصل کل قیامت میں دیکھا جائے گا. جی، اور اس بات کو ماننی پڑے گی کہ اللہ نے جو اطاعت اور جو قرب کا جو فیصلہ اور انعام جو فرمایا تھا وہ اللہ نے ادا کر کے دکھا دیا. صحابہ کی تواریخ نہیں پڑھتے آپ؟ صحابہ کے محبت کو، واقعات کو نہیں پڑھتے آپ؟ اتنا اجر ہے ان کے لیے، جگہ جگہ بشارت ہے ان کے لیے، جگہ جگہ خوشخبری ہے ان کے لیے، جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں استقبال فرمایا. ان کی عزت کو لے کے، ان کے حوصلے کو لے کے، ان کے ایمان کو اللہ نے جگہ جگہ مضبوط فرمایا. کیوں؟ وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دیا کہ اے اللہ، جب تک میں زندہ ہوں بس آپ ہی کا ہوں، میرے دل و دماغ میں صرف آپ ہے. یا اللہ، میرے رگ رگ میں آپ ہے، خون کے قطرے قطرے میں میرے اللہ آپ کی محبت ہے. حضرت ابو بکر صدیق، ایسے تو تمام کے تمام صحابہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن تمام کے تمام صحابہ میں ابو بکر صدیق کی ایک الگ ہی محبت سامنے آتی ہے. اللہ اکبر. ایک جنگ کے موقع پر تواریخ میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں چادر بچھا کر لوگوں سے کہا لوگوں تعاون فرمائے، اسلام کے لیے، دین کے لیے تعاون فرمائے، تو تمام کے تمام صحابہ، عمر فاروق، حضرت علی، عثمان غنی نے گھر کی آدھی دولت لا دی، اور جن کو جو میسر ہوا سب لا کر نبی کے قدموں میں رکھ دیا. جب آئی باری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو وہ ابو بکر صدیق آپ کے قدموں میں گھر کی ساری چیز لا کر رکھ دی. ہمارے آقا نے فرمایا اے ابو بکر، تیرے گھر میں کیا ہے؟ کچھ گھر میں بھی چھوڑ کر آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو وہاں چھوڑ کر آیا ہوں. ان کا بھروسہ، یقین چھوڑ کر آیا ہوں. اور امی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے ابا جان کو دیکھا کہ آپ دیوار سے لگے ہوئے کوئی چیز کو تلاش کر رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کوئی باریک، کوئی مہین چیز کی تلاش میں ہیں آپ.
اے میرے ابا جان آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ امی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے ابا سے پوچھا اے میرے ابا آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میرے ابا نے کہا اے عائشہ تمہیں نہیں پتا، میں نے کئی روز قبل یہاں ایک سوئی رکھی تھی، میں اس کو تلاش کرتا ہوں کہ یہاں تک کہ میں وہ سوئی بھی نبی کے قدموں میں رکھ دوں تاکہ کسی صحابہ کے کپڑے سلنے میں کام آ جائے۔ اللہ اکبر! میں کیسے کیسے واقعات کس کس حالات پر بتاؤں؟ میرے بھائیوں میرے بہنوں، ہمیشہ اس بات کو سوچنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے نا، عبادتوں میں لگائے، اللہ کی محبتوں میں لگائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ایک طرف رکھ دیا ہے لوگوں نے اور اپنی زندگی ایک طرف جی رہا ہے۔ سنت کا کوئی عمل نہیں ہے زندگی میں، سنت کی کوئی پیروی نہیں ہے، سنت کا کوئی طریقہ نہیں ہے، سنت کی کوئی کوشش نہیں ہے، عمل نہیں ہے کہ ہم کو کس طرح سے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا ہے دنیا میں؟ کیا کریں گے آپ؟ وقت آئے گا، موت آئے گی، مر جائیں گے، لیکن دنیا یوں ہی رہ جائے گی۔ صحابہ کی محبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تعریف فرمائی ہے، اور خود خدا نے قرآن میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہے۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ساری سچائی بتا دی اور ساری وہ بات کہہ دی جو صحابہ نے اپنی زندگی میں کر کر دکھا دیا۔ آج کی دنیا کو دیکھیں آپ، آج کی دنیا کو دیکھیں آپ، ایک دوست جب کسی کاروبار میں دو دوست ہوتا ہے، کاروبار میں پیسے لگا کر کاروبار شروع کرتا ہے تو کچھ دن کے بعد اس میں انمن ہو جاتی ہے، بات نہیں بنتی، پارٹنرشپ میں لڑائیاں ہو جاتی ہے۔ ایک گھر میں دو بہو آتی ہے، کچھ دن کے بعد ان میں لڑائیاں ہو جاتی ہے۔ ساس کے پاس بہو آتی ہے، کچھ دن کے بعد ساس کو بہو کی آواز، بہو کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہے۔ یہ کچھ دن کی تو باتیں رہتی ہے، شروع میں تو اچھا رہتا ہے، بڑی محبت رہتی ہے، کچھ دن کا وقت گزرتا ہے کہ نفرتیں عداوتیں شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں، بھائی بہن میں بہت پیار ہوتا ہے، بچپن میں تھوڑا سا عمر بڑھ جاتی ہے، تھوڑا سا جوانی ہوتی ہے، بڑی محبت رہتی ہے، جب شادی ہو گئی اپنے گھر چلے گئے، نفرتیں شروع ہو جاتی ہے، عداوتیں شروع ہو جاتی ہے، زمین کو لے کے، جائیداد کو لے کے، دولت کو لے کے، گھر کو لے کے، کاروبار کو لے کے، آپس میں محبت کے باوجود نفرت کیوں ہے؟ میرے بھائیو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا محبت کی جگہ ہے ہی نہیں۔ ہاں، محبت ہے، اگر آپ سچے دل سے اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ محبت کرو، اللہ کے رسول سے محبت کرو، تو آپ کو آٹومیٹک محبت ہوگی اور وہاں سے آپ کو دھوکہ نہیں ملے گا۔ آپ بیوی سے محبت آپ کو بہت زیادہ ہوگی، اس کے لیے شرط ہے، شوہر کو محبت کب ہوتی ہے؟ جب بیوی نیک ہو، جب بیوی خدمت گزار ہو، شوہر خود بخود بیوی سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور شوہر جب نیک ہوگا، جب خدمت گزار ہوگا، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہوگا، تو آٹومیٹک قدرتی بیوی سے محبت ہو جائے گی، ماں باپ سے محبت ہو جائے گی، اپنے گھر والے سے محبت ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب سے پہلے ہم کو اللہ سے محبت کرنی پڑے گی، اللہ کے رسول سے محبت کرنی پڑے گی۔ دنیا دیکھتی رہ جائے گی، آپ آگے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، ہمیشہ اپنی زندگی میں اس بات کو سب سے پہلے رکھے کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، میرے دل میں اللہ کا پیار ہونا چاہیے، میرے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، خود بخود سب سے محبت ہو جائے گی۔ دنیا سے اپنے آپ کو کاروبار میں ایسا لگا دیا کہ خدا کی محبتیں ختم ہو گئی، بزنس میں اپنے آپ کو ایسا مصروف کر دیا کہ خدا کی محبتیں ختم ہو گئی، دنیا کے لو میرج میں ایسی محبتیں ہو گئی، لڑکا لڑکیوں میں اتنی قربت، اتنا پیار، لوگوں نے ناجائز تعلقات کی اتنی محبتوں کو بڑھا دیا کہ اللہ سے محبتیں ختم ہو گیا، اللہ کا ڈر ختم ہو گیا۔ نہیں میری ماؤں، نہیں میری بہنیں، دنیا کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف اگر ہے تو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ہی میں فائدہ ہے، اور اسی میں کامیابی ہے، اور اسی میں کامرانی ہے۔ صحابہ کیا کیا ہے؟ صحابہ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کیا،
اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کر دیا، رسول اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کر دیا، اس کی زندگی کو دیکھے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ وہ لوگ ہیں جس کی قلوب کو اللہ نے تقوی سے بھر دیا۔ دیکھا، میں نے کہا نا کہ جب آپ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کیجیے گا تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے دلوں کو تقوی سے بھر دے گا، اور جب تقوی سے بھر دے گا تو آپ کے لیے خود بخود دنیا کے لیے دنیا میں جینا اور دنیا کو اپنے انڈر میں کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے ان کے لیے میں نے ایک اجر عظیم، بڑا اچھا ایک جنت کا باغ و بہار، مطلب اس دو لفظ میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس کے لیے بڑا اجر عظیم مطلب بڑی عظمتیں رکھا ہے، بڑی نعمتیں رکھا ہے۔ صحابہ کو اللہ نے کتنا مقام دیا میرے بھائیو، کوئی نہیں تھے، وہ کوئی عجوبہ نہیں تھے، وہ بھی انسان تھے، لیکن اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ کے لیے وقف کر دیا تو اللہ نے اس کو دنیا تو بنا ہی دی خوشحالی کے لیے، اور مرنے کے بعد جو نعمتیں، جو عظمتیں جو اللہ نے عطا فرمائے، اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہم لوگ کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں صحابہ جیسی زندگی لائے، اپنے آپ میں اللہ کا ڈر، اپنے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کے رسول کا وہ طریقہ جو اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول کی محبتیں، اللہ کا پیار اپنے دل میں بسانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔